کہ اطلاع ان تک نہیں پہنچ سکی کہ حضور نے رفع یدین کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ ذرائع اس قدر تیز رفتار نہیں تھے، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، فون کا زمانہ نہیں تھا، تار کا زمانہ نہیں تھا، لوگ اونٹوں پر چلتے تھے، گھوڑوں پر چلتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، ان تک نہیں پہنچا۔ وہ ساری زندگی رفع یدین کرتے ہوئے نماز پڑھتے رہے، مگر آخری عمر میں جب حضور علیہ السلام نے رفع یدین ترک کیا ان کو اطلاع نہیں ہوئی۔ بعد میں انہوں نے اپنا موقف یہی بنایا کہ حضور نے کہا تھا جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو ویسے پڑھو، ہم نے حضور کو جیسا پڑھتے دیکھا ویسے ہی پڑھیں گے، ہم کسی کی نہیں سنیں گے، کیونکہ آقا کا حکم ہے۔ اب یہ اس کو سمجھ لیں کہ رفع یدین کرتے جن صحابہ نے دیکھا ان صحابہ کی حدیثیں امام شافعی کو پہنچ گئی، امام احمد ابن حنبل کو پہنچ گئی، اور بیان کرنے والے اتنے متقی تھے تو وہ حدیثیں ان کو پہنچی، اس بنیاد پر انہوں نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا۔ لیکن ہمارے امام اعظم نے رفع یدین کیوں نہیں کرنے کا حکم دیا؟ کیونکہ امام اعظم 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، اور چونکہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ نے اپنا دارالخلافہ پایہ تخت عثمان غنی کی جب شہادت ہو گئی اور مولا علی مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے تو آپ نے کہا کہ مدینہ منورہ میرا دارالخلافہ نہیں ہوگا، میں کوفہ کو دارالخلافہ بناؤں گا۔ اس پہ بہت سی حکمتیں تھی، ایک تو یہ کہ مدینہ منورہ کنارے کی طرف پڑتا تھا، کوفہ میں بیٹھ کر ہر طرف نگاہ رکھی جا سکتی تھی، چونکہ بغاوت بہت ہو رہی تھی، حالات خراب ہو رہے تھے، تو جتنے اہل علم و صحابہ تھے اکثر صحابہ مولائے کائنات کے ساتھ کہاں آ گئے؟ کوفہ میں آ گئے۔ تو کوفہ میں وہ لوگ آئے اور وہ لوگ موجود رہے جنہوں نے آخری عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور انہوں نے وہ حدیثیں بیان کی تھی جو آقا علیہ السلام کی ظاہری آخری زندگی کی تھی۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ کو انہی صحابہ سے حدیثیں ملی جو آخری زمانے تک بظاہر آخری زندگی تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے رفع یدین کا حکم نہیں دیا۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی اس پر یہ اعتراض کر سکتا ہے، توجہ آپ کی بات میری سمجھ رہے آپ؟ توجہ، کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کیا صحابہ کو سب حدیث نہیں معلوم تھی؟ آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بتاؤں کہ آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں، حضور سے سب سے زیادہ قریب، حضور کی اولاد میں سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ، جس کے گھر میں ایک دن میں کبھی کبھی 3 مرتبہ حضور ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے، ایک دن میں 3 مرتبہ۔ بخاری شریف کی حدیث سے میرے آقا فرماتے ہیں الفاطمہ مدغۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ، حضرت فاطمہ تک بھی پوری حدیثیں نہ پہنچ سکی۔ واقعہ یوں ہے، باغ فتح کا جو مسئلہ شیعہ اٹھاتے ہیں، حضرت فاطمہ رسول اللہ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئی اور کہنے لگی اے ابو بکر، جو فتح کا باغ ہے وہ میرے والد کی ملکیت ہے، آپ اس کو مجھے دے دیں کیونکہ اس کے حقدار ہم لوگ ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا او سیدہ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، کیا تمہارے پاس رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں پہنچی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ مال و دولت وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ تو علم اور ایمان چھوڑ کر کے جاتے ہیں، کیا یہ حدیث تم تک نہیں پہنچی؟ سیدہ نے کہا مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا، جب میرے ابا کی حدیث ہے، میرے نبی کا یہ فرمان ہے تو میں سر تسلیم خم کرتی ہوں، آج کے بعد میں کبھی فتح کا ذکر نہیں کروں گی، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اور پھر سیدہ لوٹ گئی، ساری زندگی سیدہ نے پھر فتح کو زبان پر نہیں لایا۔ آپ مجھے بتاؤ، جب نبی کی بیٹی تک کے ہر حدیث نہیں پہنچ سکتی تو امام شافعی تک ہر حدیث پہنچے یہ ضروری کیا ہے؟ ہر امام تک حدیث پہنچے یہ ضروری کیا ہے؟ اب بات پھر ایک سوال یہ اٹھ جاتا ہے اس میں کہ جب ہر حدیث ان تک نہیں پہنچی تو پھر انہوں نے جو مسلک اور جو مذہب قائم فرمایا ہے، مسائل دیے ہیں، تو وہ اعتماد والا کیسا ہوگا؟ تو سنیے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان تک جتنی حدیثیں پہنچی انہوں نے اپنے معیار پر اس کو پرکھا، اور اکثر احادیث جس کی تائید کرتی تھی انہوں نے وہ مسئلہ بیان کیا۔ آپ کو مثال کے طور پہ بتاؤں، امام اعظم کے جو اساتذہ ہیں نا، یہ کہتے ہیں امام کو 14 حدیثیں یاد ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ امام اعظم کو کہتے ہیں 14 حدیثیں یاد ہے، غیر مقلد کہتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں انہیں پتہ ہی نہیں ہے امام اعظم کے 4000 استاد ہیں۔ کتنے؟ 4000 شیوخ ہیں امام اعظم کے۔
اب آپ مجھے بتاؤ ایک امام سے اگر انہوں نے ایک حدیث بھی سنی ہوگی تو کتنی حدیث ہو رہی ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک سے وہ ایک سنتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک سے ہزاروں احادیث سنی، اس کا سماع کیا ہے، اور ان ائمہ میں اور ان بزرگوں میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں ہے کہ ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ رفع دین والی حدیث بھی حدیث ہے، مگر حضور نے ابتدائی زمانے میں رفع دین کیا اور بعد میں رفع دین ترک کر دیا تھا۔ اس لیے جب حضور نے ترک کر دیا اور وہ بات ہم تک پہنچ گئی کہ حضور نے ترک کر دیا، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو ترک کر دیں۔ اور جن تک یہ بات نہیں پہنچی انہیں ائمہ نے بیان کیا۔ اگر کوئی شافعی ہے تو وہ شوق سے رفع دین کرے، اگر کوئی حنبلی ہے تو وہ زور سے آمین کہے، ہم اس کو منع نہیں کریں گے، لیکن امام اعظم کے جو مقلد ہے وہ رفع دین نہیں کر سکتے۔ اگر مقلد کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے پہلے رفع دین کیا پھر ترک کر دیا، ہم ان کو کہتے ہیں آپ کو ہم بتاتے ہیں حضور علیہ السلام تو پہلے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع دین کرتے تھے۔ حضور پہلے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع دین کرتے تھے، تم کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ جواب دیتے حضور نے اس کو ترک کر دیا تھا۔ تو جب 2 سجدوں والا ترک کر دیا تو رکوع کے بعد والا بھی ترک کر دیا۔ جب 2 سجدوں والا ترک ہو سکتا ہے تو رکوع کے بعد والا بھی ترک ہو سکتا ہے۔ حضور نے رفع دین ترک فرما دیا تھا۔ بات سمجھ گئی آپ کے؟ آپ سمجھ گئے ہم مقلد ہیں اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر ہے۔ پھر رہی بات یہ کہ بخاری میں جو رفع دین کی حدیث ہے اس کا کیا؟ تو آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چونکہ جو امام، جو عالم جس امام کا مقلد ہوتا ہے، جس امام کا مقلد ہوتا ہے تو وہ اسی کی تائید میں حدیث لکھتا ہے۔ جیسے کہ آج اگر کوئی عالم حدیث لکھے گا یا بیان کرے گا تو وہ کون سی بیان کرے گا؟ جو اس کے امام نے بیان کی اور جو اس کے امام کے نزدیک معتمد اور معتبر ہے۔ تو امام بخاری نے رفع دین والی حدیث کیوں لکھی؟ اس لیے کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے اور بعد میں وہ لوگوں نے کہا کہ وہ امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے۔ تو امام شافعی کے مقلد ہونے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے امام کی تائید میں حدیث لائی، اس لیے اس میں رفع دین کا ذکر ہے۔ اب بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ تقلید کرنا حرام ہے، تقلید کرنا شرک ہے، انہوں نے تقلید کو شرک بھی لکھا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ دیکھیے ان کا بہت بڑا مولوی ہے، مولوی محمد محدث جوناگڑھی، اس نے لکھا ہے اپنی کتاب ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ کتاب کا نام ہے اہل حدیث اور احناف کے درمیان اختلاف کیوں؟ اس کا صفحہ نمبر 35 ہے جو مونات بھنجن سے چھپی ہوئی ہے، اور ایک وہی کتاب جو ہے مکتبہ محمدیہ دہلی سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 35 ہے۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ تقلید کرنے والا کتنا بڑا مشرک ہے؟ اتنا بڑا مشرک ہے جیسے کالی اور بھوانی۔ کالی کون؟ ہندوؤں کی کالی ماتا اور ہندوؤں کی بھوانی ماتا۔ تو یعنی کالی اور بھوانی کو ماننا جتنا بڑا شرک ہے اتنا ہی بڑا شرک تقلید کرنا بھی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہاں رک کر میں بہت اہم گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک بار آپ سب کامیاب ہو جائے گا۔ یہ مونات بھنجن سے جو چھپی ہوئی کتاب ہے احناف اور اہل حدیث میں اختلاف کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ کو میں بتاؤں اس میں اس نے لکھا ہے محدث جوناگڑھی نے کہ شرک کہ تقلید کرنا اتنا بڑا شرک ہے، کتنا بڑا؟ جتنا کہ بھوانی کو اور کالی کو پوجنا یہ جتنا بڑا شرک ہے، یعنی خدا کے علاوہ بھوانی اور کالی ماتا کو پوچھنا، ماتا وہ کہتے ہیں، تو ان کو پوچھنا جتنا بڑا شرک ہے۔ بیٹھ جائے آپ بیٹھ جائے کہ بھوانی کو اور کالی کو پوچھنا جتنا بڑا شرک ہے اتنا ہی بڑا شرک تقلید کرنا بھی ہے۔ یہ بات آپ سمجھے، میں بار بار دوہرا رہا ہوں کہ تقلید کرنے کو کالی کو پوجنے کے برابر شرک قرار دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر کالی کو پوجنے والا کوئی کتاب لکھ کر کے ہمارے پاس لائے گا اور کہے گا کہ اس کتاب کے اندر تمہارے اسلام کی باتیں ہیں، تو کیا تم مانو گے؟ نہیں مانو گے۔ اگر اس نے رفع دین کی بات کی تو بھی
بھی تم اس کی کتاب کو معتبر نہیں مانو گے، اور رفع یدین سے ہٹ کر بات کی تو بھی تم اس کی کتاب کو معتبر نہیں مانو گے، کیونکہ وہ مشرک ہے،